الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کیا کرتا ہے؟ ہدن، یہ ہدایت ہے، للناس، سب کے لیے، لیکن ملے گی کسے؟ للمتقین، جو تقوی اختیار کرے گا، جس کی یہ چند صفات ہیں، اور ہر جگہ تقوی کو مختلف معنوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور بینات من الہدا، اور یہ کھول کے اس نے دلائل سے واضح کر دیا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہوگا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کائنات میں، کائنات کے علاوہ تمہارے اپنے اندر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سلطان باہو صاحب کا آدھا شعر پڑھا ہے میں نے، کہ کائنات میں اور تمہارے اندر وہ کچھ دکھاؤں گا کہ پکار اٹھو گے اللہ ہے، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے۔ تو روزے سے تقوی آتا ہے اور تقوی سے قرآن ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز عجیب اچانک دماغ میں آئی، اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، یہاں خطاب سارے انسانوں کو ہے، جسے وہاں ہدی للناس تھا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے آدم کی اولاد، مسلم غیر مسلم، عورت مرد، تم مانو یا نہ مانو، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یہ سپیرل نے نہیں بنایا، ہم نے اتارا ہے لباس۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے عیب چھپاتا ہے۔ اچھا، ستارہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، ڈھانپنا۔ تو یہ اوکھا لفظ کیوں اللہ لایا ہے؟ ستارہ چھوٹا لفظ ہے، یواری بڑا لفظ ہے اور مشکل لفظ ہے۔ ستارہ ہوتا ہے اگر میرے گھٹنے سے نیچے تک نکر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرا یہاں تک پیٹ ڈھکا ہوا ہے، بازو کھلے ہیں، پنڈلیاں کھلی ہیں، تو ستارہ کا مطلب وجود میں آ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں ادھورا نہیں کپڑے پہنائے گا۔ یواری کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح چھپا دینا کہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ نے کہا یواری، ہم نے تم پر لباس کو اتارا جو تمہیں چھپا دیتا ہے ہمارے سارے عیبوں کے ساتھ۔ ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں، اللہ کی قسم۔ مغرب کی عورت ننگی ہوئی بے قیمت ہوگی، ٹشو پیپر ہوگی۔ تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، غور کرنا ذرا، ایک تو یہ تمہیں بالکل چھپاتا ہے، آگے کہا وریشا، اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ لیکن لفظ کیا ہے؟ ریشا۔ ریشا زینت کو نہیں کہتے، ریشا پر کو کہتے ہیں، پرندے کے پر کو۔ پرندے کا سارا حسن اس کے پر کے ساتھ۔ مور کے پر کاٹ دو پیچھو کی رہ گیا، ککڑی رہ گیا۔ سارا حسن پروں میں، عقاب کی پرواز کا مزہ لینا ہو تو اس کے پروں کا پھیلاؤ دیکھو، تو سارا حسن پر میں ہے۔ تو اللہ نے یہاں زینت نہیں فرمایا، اعلیٰ درجے کی زینت، ایسا لباس تمہیں دیا ہے جو تمہیں اعلیٰ درجے کا خوبصورت بناتا ہے۔ یہاں تو جسم آ گیا، اب آگے آگے روح کو کیا پہنانا ہے؟ اس کو بھی تو پہنانا ہے۔ جسم ننگا ہو تو کہیں جا سکتے ہیں،
یورپ کی بے حیا معاشرت ہے، وہاں پورے بیچ ہیں، وہاں صرف ننگے مرد عورت جا سکتے ہیں، کپڑے والے جا ہی نہیں سکتے۔ جب آدمی قرآن سے اسلام سے ہٹتا ہے تو جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک جسم کو لباس دیا ہے، اس سے تو تم ایک دوسرے کو اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن روح کو لباس تو یہ کرتے، یہ ویسٹ کوٹیں، یہ پگڑیاں، یہ تو روح کو نہیں پہنچتی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ بوٹ، یہ جراب۔ تو اللہ نے کہا تمہاری روح کے لیے لباس بنایا ہے، چونکہ ننگی روح بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ جیسے اگر تم ننگے ہو تو کہیں جا سکتے ہو، تمہیں اگلے چھوٹے مار کے اندر بھگائیں گے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تو میں تو تیرے جسم کو نہیں دیکھتا ہوں، مٹی ہے، میں تو تیری روح کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرا امر ہے، اس کا علم دیا ہی نہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب کہہ دو بس میرا امر ہے، تو اس سے بھی تو لباس پہناؤ نا تاکہ تم مجھے خوبصورت نظر آؤ۔ تو وہ کیا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور پھر وہی لے جاتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اور جو روح کا لباس ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس کا ننگا پن کیا ہے؟ سب سے بڑا ننگا پن کفر ہے۔ روح کا پہلا لباس ہے ایمان، پھر عبادات، پھر اللہ کا پیار، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کی سنتیں، یہ روح کا لباس ہے۔ اور کفر، شرک، جھوٹ، حسد، بغض، زنا، شراب، یہ ننگا پن ہے۔ تو ایک اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خَيْرٌ، دو لفظ ہیں اشارہ کرنے کے لیے، ہذا اور ذالک۔ ہذا ہوتا ہے قریب کے لیے، اور ذالک ہوتا ہے دور کے لیے۔ میں کہوں گا ذالک سہیل، ہذا نہیں کہہ سکتا، کہوں گا ہذا ورد، یہ پھول ہے، یہ قریب ہے۔ تو جب اس کا الٹ کر دیا جائے عربی میں، قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے ذکر کیا جائے تو اس کی عظمت بتانے کے لیے، جیسے پہلی سطر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو اے میرے کولے دے وچ پہ ہویا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب، بڑی دور دکھاتا ہے، وہ کتاب لا شک، کوئی شک نہیں۔ تو اب یہاں کہہ رہا ہے تقویٰ تو میں روح میرے اندر جو سوائے اللہ کے کسی کو نظر نہیں آتی، اور اس کے اندر تقویٰ، کھڈے کے اندر کھڈا، تو وہ تو صرف اللہ دیکھتا ہے۔ تو اتنی قریب چیز کو اللہ کہتا ہے ذالک خیر، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تقویٰ بہت اعلیٰ چیز ہے، جو تمہاری اندر کا لباس تقویٰ ہے، اور باہر کا لباس یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایک صحابی آئے مالدار سے، کپڑے میلے تھے، اچھے بھی نہیں تھے، آپ نے کہا غریب ہو گئے ہو؟ اب نے کہا جی نہیں۔ کہا تو یہ لباس کیسا پہنا ہوا؟ چل واپس جا کے لباس تبدیل کر کے۔ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے، بہت قیمتی۔ تو ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی نے تو زہد سکھایا، تم اتنا عالی لباس کیوں پہنتے ہو؟ کہا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ غریب کو مانگنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے پتا ہو کہ یہ پیسے والا ہے تو اس کو مانگنے میں آسانی ہو، اس لیے میں یہ پہنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسے قرآن سارا ایسے جڑا ہوا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس نے ان سے نہیں مل رہا، یہ اس سے نہیں مل رہا،
لیکن اللہ کی قسم یہ ہوتے ہیں نا زنجیر کی کڑیاں، اس طرح سارا قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح ایسے جڑا ہوا ہے. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ سورہ بقرہ وہ 30واں پارہ سورہ قدر تھی. اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ سورہ رعد، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بقرہ، اور ہدی للمتقین. یہ کہاں سے میں نے انزلہ اور تقوی کو جوڑ کے آپ کو ایسے زنجیروں میں پرو کے دکھایا ہے. تو قرآن غذا ہے جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. آپ کی جو آپ میں سرجن ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو فزیشین ہے ان کی پریکٹس اور ہے، جو گائنیکالوجسٹ ہیں ان کی پریکٹس اور ہے، لیکن وہ کرتے 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 سیکھ جاتے ہیں. ایک دم تو ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا ہے. تو جو صفات ایمان ہیں یہ سیکھتے 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 آدمی سیکھتا ہے. صرف ماں باپ مسلمان ہوں اتنے سے بچہ دین پہ نہیں آتا جب تک اسے پورا اس کی طرف متوجہ نہ کیا جائے، سکھایا نہ جائے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اصل تو قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ. اچھا ایک روایت میں 10 ختم کر لے رمضان شریف مطلب میں 6 کیتے ہیں مطلب میں 5 کیتے ہیں. وہ اللہ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی قسم. آپ کو اجر مل جائے گا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تسی مشین چلا دو گڑ 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 گڑ. واللہ اللہ کی یہ پسند نہیں کہ تم 10 ختم کر دو رمضان میں اور 4 سپارے روزانہ پڑھو. اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم اس میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس لیے اتارا ہے، یہ نہیں ہوا تلاوت شروع کر لو. تلاوت مطلوب ہے، ایسی نہیں ہے کہ جیسے آج کا لوگ ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک آیت پڑھو. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے اللہ کے نبی سے، اور جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلتے. تو قرآن تو پیغام زندگی ہے، کیسے چل رہا ہے؟ روزہ اس کو بوسٹ کرتا ہے، چونکہ یہ گناہوں سے آڑ بنتا ہے. آدمی حلال چھوڑ دیتا ہے تو حرام چھوڑنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو میری گزارش ہے بھائیو، قرآن سے دل لگاؤ. قرآن روح کی طرح ہے، روح ہو تو پورا جسم پوری باڈی حرکت کرتی ہے. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سخاوت، عبادت، یہ سب اعضاء و جوارح ہیں، اور اس کی روح قرآن ہے. جب قرآن میں طاقت آتی ہے تو سارے حرکت کرنے لگ جاتے ہیں، سب حرکت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو. امت ٹوٹ گئی ہے قرآن سے، اللہ کی قسم ٹوٹ گئی. قرآن سے ٹوٹنا بہت بڑی تباہی ہے. کہ اس یقین ہو اللہ اس کے رسول کی بات کا کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے حق ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے جنگل میں بھیج دیا تھا، وہ ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی. تو انہوں نے آخر تھک کے نا کہ ابو ذر تو ادھر چلا جا ربضہ، مدینہ سے 150 کلومیٹر دور ایک صحرا، اور صرف وہاں سے حاجی گزرتے تھے حج کے دنوں میں، عراقی حاجی، باقی سارا سال وہ سنسان تھا.
تو ان کی وفات کا وقت آ گیا، تو ان کی بیوی کہنے لگی اب تو مر رہا ہے اور میں بوڑھی عورت، یہ بیٹی چھوٹی، اب تجھے غسل کون دے گا، تمہیں کفن کہاں سے دیں گے، تیری قبر کیسے کھودیں گے، تمہیں دفن کیسے کریں؟ وہ کہنے لگے یا ام عبداللہ، جہاں عرب میں عورت کی اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو اس کو ام عبداللہ کہتے ہیں عزت کے طور۔ عبداللہ کی ماں، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مجلس میں ایک آدمی ہے، اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی، لہذا یہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، اللہ کا بندہ حاج دا زمانہ ہی نہیں، کون آئے گا اس راستے؟ کہ یہ نہیں مجھے پتا، جا بیٹھ جا راستے پر۔ شام تک بیٹھے رہی، واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگی او میاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا دن آیا، جاؤ بیٹھو۔ کہ میرا کیوں وقت ضائع کرنا ہے، میں کیوں اتھے جا کر، میں کہہ جا رہا ہوں جاؤ بیٹھو۔ تیسرا دن آ گیا، وہ بیٹھی، دور سے غبار اڑتا نظر آیا، تو اس کے جسم مردہ میں جان ایک دم کھڑی ہو گئی، ایسے اپنا دوپٹہ لے رہا ہے۔ تو وہ کوئی 20 اونٹ سوار تھے، انہوں نے اپنے سواریاں موڑی، تو دیکھا تو ایک بڑھیا کھڑی ہے۔ وہ کہتی ہے ایک صحابی رسول ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سب ایک دم رو پڑے کہ ہماری جانیں قربان ابو ذر پر۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگرد، اور یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مدینہ مکہ، وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ ابو ذر کا جنازہ بلا رہا تھا۔ تو جب وہ آئے نا تو پھر اپنے بیوی سے کہنے لگے دیکھ لیا تو نے، میں نے کہا تھا نا میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، تھوڑا سا یقین بنا لو اپنے نبی کی بات۔ کتنے برملا کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا۔ یا اللہ میری توبہ۔ فرمان لگے دیکھو بھئی مجھے کفن وہ دے گا جو حکومت کا ملازم نہ ہو، حکومت خلافت عثمان ہے، اور کہہ رہے ہیں جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو وہ مجھے کفن دے گا اور وہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان بولے میں نے آج تک حکومت کی نوکری نہیں کی اور یہ احرام ہے میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، کہا تو اس میں مجھے کفن دو۔ ابن مسعود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں تو میرا جنازہ پڑھے گا۔ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا جب صبح ہوئی تو بیٹی کو بولا بیٹی آج مہمان آئیں گے، ان کے لیے کھانا تیار کرو، بکرا ذبح کرو۔ تو وہ کہنے لگے اب بوڑھا باپ ہے جو کہہ رہا ہے چلو کر دو، صدقہ ہی صحیح۔ تو کھانا پکانے میں لگ گئے۔ تو جب وہ انہوں نے جنازہ پڑھا اور فارغ ہو کے جانے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے یا عم حلم الی الغدا، کھانا کھا لیجیے۔ کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والا۔ کہنے والا جھوٹا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زارو قطار رونے لگے، اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ۔ بھائیو قرآن سے دل لگا اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا، کچھ ٹائم دو،
ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت۔ تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لو، ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنو صرف مجھ سے بات ہو رہی۔ قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنو، بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ہادو یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں، اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر۔ تم خود سوچو کہ بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس کا موڈ خراب ہوگا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا۔ شان شاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا، ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا۔ یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنو۔ تو بھائیو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی کہ انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہاں ایک مصیبت ہے کہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا کرے؟ تو اللہ نے کہا میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ایک میرے بندے میری بندی، ایک تیرا ارادہ ہوتا ہے، ایک میرا ارادہ ہوتا ہے۔ تمہارے ارادے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتے، اور اللہ کے ارادے تمہارے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک کام کرو، ان سلمت لی فیما ارید، بریڈ فورڈ میں جتنی زندگی ہے، لندن میں اپنے ضلع ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں تیری جتنی زندگی ہے، ایکنو تاپے کورے سٹ کے آئے ہیں، 36 سال دا پتر ہوئے، دندانو کور اس پا دے وے، جگر چاہیے برداشت کرن واسطے۔ ایک ڈیل کر لو، بریڈ بورڈ میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم کہتی ہو یا تم کہتے ہو یا تم چاہتے ہو کہ میرا دل کر رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس پہ بریک لگا دے، اور جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر دے۔ کتنی دیر ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، ختم۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ کفیت کفی ما ترید، جو کچھ تم چاہتے ہو سب کچھ کر دو۔ کتنا بڑا سودا۔ تو میرے نبی نے اس گھر کا پتہ دیا جس کو جنت کہتے ہیں، قرآن نے بتایا جس کو جنت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ ذوات افنان، خوبصورت درختوں کی بہتات ہے۔ 2 جنتیں اور ہیں، وہ ہیں مڈل مین، ایک ہوتا ہے بہت بڑا مالدار سیٹھ ہے، ایک ہوتا ہے میڈیاکر متوسط۔ تو ایک بڑے لوگوں کی جنت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں کیسے ہیں؟ ذوات افنان، ہر طرف باغات ہی باغات ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور ہیں جو اس سے نیچے ہیں، وہ کیسی ہیں؟ مدہامتان، وہ سرسبز ہیں، وہاں صرف سرسبز کا لفظ ہے، اور ادھر درخت ہی درخت ہیں، باغات ہی باغات ہے۔ پھر جو اوپر والی جنت ہے، فیہما عینان تجریان، وہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ جو نیچے والی جنت ہے، فیہما عینان نضاختان، اس میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے، ایسے بہتے ہوئے نہیں، ابلتے ہوئے۔ بہتے چشمے کا حسن اور ہے اور ابلتے چشمے کا حسن اور ہے۔
اور فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو جنت الفردوس ہے اس میں ہر چیز جو تیرے تصور میں ہے ہر چیز وہاں موجود ہے۔ جیسا آپ کسی بڑے سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو سوچنا نہیں پڑتا کہ یہ چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ چیز ہے یا نہیں ہے، وہ آگے کہتا جی نہیں یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ تو نیچے والی جنت کو یوں بیان کیا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جیسے کوئی چھوٹی دکان ہوتی ہے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ من کل فاکہۃ زوجان، بہتات ہے، خامد اور بیوی بیٹھے ہوں گے اور دروازے پر دستک ہوگی، نوکر دروازہ کھولے گا، سامنے فرشتہ کھڑا ہوگا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں اجازت لے کے اندر آؤں۔ یہ شان اللہ دے گا مرد عورت کو کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اجازت لے گا، تو یہ اجازت دے گا تو آئے گا۔ وہ آئے گا تو وہ دونوں بیٹھے ہوں گے تو ان کے سامنے ایسے ایک تھال ہوگا جیسے کورڈ ہوگا ریشمی رومال سے، اس کے سامنے ایسے رکھے گا، کہا جی اللہ نے آپ کو گفٹ بھیجا ہے۔ تو جب وہ اس کے اوپر سے کپڑا اٹھائے گا تو کہے گا یار یہ تو ابھی کھایا ہے۔ کلما رزقوا فیہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ابھی کھایا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا ٹیسٹ کریں، ذائقہ چکھیں۔ تو ایسے اس کے تھوڑا سا توڑ کے منہ میں رکھیں۔ جب آپ دو تین چیزوں کی چاٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک اور ذائقہ بن جاتا ہے، وہ منہ میں جا کے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہوگا؟ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو میرے رب کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا ہے، میں ہوا میں فائر نہیں کر رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو اللہ نے جو ان کو تحفہ بھیجا ہے پھل کا، جب اس کا ایک لقمہ منہ میں ڈالیں گے اور اس کو چبائیں گے تو اس میں 50 کروڑ پھلوں کے ذائقے اللہ ان کو محسوس کروائے گا، الگ الگ محسوس کروائے گا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ہوگا جب تک آپ کا ارادہ نہیں ہوگا اندر لے جانے کا، وہ آپ کے منہ میں گھومتا رہے گا اور ذائقے دیتا رہے گا۔ یہ جو بیچاریوں کی شامت آئی تھا تو نے نمک کم کر دیا، مرچاں زیادہ پات دیا، آج گوشت نہیں گلے، آج سردی نہیں گلی، یہ ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جائے گی موجیں کرنا۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہر قسم کا ذائقہ ایک لقمے میں اللہ اس کو چکھائے گا۔ یہ جنت الفردوس کی بات کر رہا۔ نیچے کیا ہے؟ مدہامتان، سرسبز ہے، اور کیا ہے؟ عینان نضاختان، ابلتے چشمے، اور کیا ہے؟ فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے۔ گن کے بتائے، جیسے چھوٹے دکاندار کہتا ہے جی میرے کو پیاز بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، مرچاں کوئی نہیں ہے، تو یہ چھوٹی جنت کو اللہ یوں بیان کر رہا ہے، اور بڑی جنت کو یوں بیان کر رہا ہے ہر شے ہے، ہر نعمت ہے۔ سے میرے نبی نے کہا یہ دیکھو ہم جب ایسے کرتے ہیں تو کوئی کام کرنے کے لیے آستینیں چڑھاتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے آستینیں چڑھانے والا؟ سبحان اللہ۔ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نوفن پانچوں کسی نوفن پر جنت میں سے یہاں رکھ دو کوئی چیز جنت کی، پانی کا قطرہ رکھ دو، ایک پھول کی پتی رکھ دو، ایک گھاس کا تنکا رکھ دو، کوئی چیز رکھ دو، اور اس کو یہاں بریڈ فورڈ کے میدان اس ہال کے اندر رکھ دو، اس نوخن کے برابر چیز
سے جو نور نکلے گا آسمان تک چلا جائے گا اور اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیل جائے گی. تو باقی کیا چیز اللہ نے بنائی؟ الا هل مشمر للجنہ، کوئی ہے جنت کے لیے بازو چڑھانے والا؟ فإن الجنت لا خطر لها، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت اندازہ نہیں ہے. وَهِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، رب کعبہ کی قسم نور ہے چمکتا ہوا. جنت میں ایک نور چمکے گا. لوگ فرشتوں سے کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ وہ کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. وہ نور یتلألأ، نور ہے چمکتا ہوا. ریحانۃ تہتز، باغات ہیں جھومتے ہوئے، ہوا میں درخت سے جھومتے ہیں. ریحانۃ تہتز، ایسے جھومتے ہوئے باغات ہیں. قصر مشید، یہ برج خلیفہ کیا چیز ہے؟ ایسے اونچے اونچے محل ہیں کہ تمہاری ٹوپیاں گر جائیں اس کی لمبائی اور اونچائی کو دیکھتے ہوئے. اور وہ ایک ڈیزائن انہوں نے بنا دیا نا، اب اس کو بدلنا چاہیں تو بھی نہیں بدل سکتے، سارے اٹھاؤ تو پھر بڑھاؤ. اور میرے رب کی عزت کی قسم میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کی ایک نظر پڑی آپ کہیں گے یا آپ کہو گے اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہو، یوں کرنے سے پہلے اس کا ڈیزائن ویسے اللہ بنا دے. کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی. کن فیکون، پوچھا ہو گیا. 33 سال پہ عمر آ کے فل سٹاپ ہو جائے. 33 سال پہ فل سٹاپ. 6 نبیوں کی صفتیں. آدم علیہ السلام کا قد 125 فٹ، اما ہوا کا قد 125 فٹ. یوسف علیہ السلام کا آپ نے سنا ہے سب سے خوبصورت، عورتوں میں سب سے خوبصورت شاید آپ نے نہ سنا ہو، اما حوا علیہ السلام. جتنی عورتیں آئیں گی قیامت تک ان میں سب سے زیادہ حسین ہیں. اور دونوں میاں بیوی کا قد 125 فٹ تھا. اور ٹائم کے ساتھ گستے ہم چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ جنت میں پھر واپس کر دے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر جنت میں وہ قد واپس کرے گا 125 فٹ دونوں کا. تو آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر. 33 سال پہ فل ٹائم سوئچ ختم کر دے گا نا اللہ تعالیٰ. جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ سینڈ ہو جائے گی. اور سب سے آخری نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں، اخلاق نبوت ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے تو چہروں پر میک اپ ہو جائے گا. اب دوبارہ کبھی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں تو ادھر کرتی ہیں اور ادھر وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر ایک جب نال ٹیشو پیپر ہوندہ انجن کر دیا پہنوں دن میں سارے میں بچوں کو بیچو رنگنا نظر آ جائے کالا. اور دوسرے چشمے سے پانی پئیں گے تو اندر کا کھوٹ اور بغض اور نفرت اور پیشاب اور پخانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. میں نے حسن پہ بات شروع کی تھی. حسن کی تکمیل کے لیے جنت ہے. وہ کیا حسن ہے جو پخانے سے بھرا ہوا، پیشاب سے بھرا ہوا؟ وہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے؟ وہ کیا صحت ہے جسے بیماری کھا جائے؟ وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے؟ وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے؟ وہ کیا سکھ ہے جسے دکھ کھا جائیں؟ وہ کیا گھر ہیں جہاں سے اٹھا کے مٹی میں ڈال دیا جائے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟
تو اب میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں کہ 6 نبیوں کی صفتیں اور 4 صفتیں اور جردن مرد ہیں یا عورت ہے، سر کے بال بھووں کے بالوں کے سوا سارے بال جسم سے اللہ ختم کر دے گا، شیشے کی طرح جسم ہوگا، شیشے کی طرح۔ اور اگلی بات مردوں کے لیے ہے، مردن امرد، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوتی، 15-16 سال کے بچے والی اس کی شکل ہوگی، یہ ہلکی سی بھمیں ہوں گی، یہ ہلکی سی مونچھیں ہوں گی، اور باقی داڑھی غائب ہو جائے گی۔ تا جنہوں نے یہاں نہیں رکھی انہوں نے شاید اب اللہ اس سزا دے رکھو داڑھی، سب پتہ کوئی نہیں، جنہوں نے یہاں رکھی ہے وہ تسلی رکھیں آپ کی داڑیاں غائب ہو جائیں، اور اللہ ایسا حسین بنا دے گا یوسف علیہ السلام کی طرح۔ جعادن، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے یہاں تک، اور ان مستورات کے بال یہاں سے لے کر پاؤں کی پیڑی تک، اور آپ کا قد ہوگا 125 فٹ، 125 فٹ کے بال ہوں گے جن کو اٹھانے کے لیے جنت کی حوریں ہوں گی۔ اور جو اللہ لباس پہنائے گا جو شادی میں نہیں پہنتے دلہن، وہ جو ایسا گول ہوتا ہے اس کو لہنگا کہتے ہیں یا غرارہ کہتے ہیں، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں۔ اب آپ کو پریشانی ہوگی تو نہ اٹھاوا گی کہ میں ایسے بچے نہ مر جاویے، تو اللہ کیا کرے گا، اس لباس میں سے وزن نکال دے گا۔ وزن تو ایک مخلوق ہے نا، دیکھو مجھے وزن میں محسوس ہوا تو میں نے یہ کوٹ اتار دیا، تو اللہ اس لباس میں سے وزن کو نکال دے گا، ویٹ کو نکال دے گا، تو ایک تنکے کی طرح 100 جوڑے اور 3 میل میں گھومنے والا ایک تنکے کی طرح نظر آئے، تو میرا اللہ ایسا حسن و جمال بخشے گا۔ اور مردوں کے بال جعادن گھنگریالے یہاں تک، مکحلین، سب عورتوں مردوں کی آنکھوں میں سرما ہوگا، اور سب کی آنکھوں کے یہ بال ہیں، یہ بال یہ جتنے لمبے ہوتے ہیں اتنی خوبصورت ہوتی ہے آنکھ۔ میرے نبی کے بارے میں آتا فی اشفارہ وطا، میرے نبی کی آنکھوں کے جو بال تھے بڑے لمبے تھے، یہ بہت خوبصورت آنکھ ہو جاتی ہے۔ یہ مصنوعی بال لگاتی ہو نا تم لمبی کرنے کے لیے، وہ اور کوڑیاں لگ دی آنکھ میں، نہ کریا کرو، اپنی اصل سے رہا کرو، کیونکہ اصل کی جو قیمت ہے وہ نقل کی نہیں ہے، وہ دور سے پتہ پائی جاتا ہے کرمالی نے آپ کے لائے ہو یا کوئی بلا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا، یہ میرے بازو دیکھنے سارے اب مرد عورت، اس لمبائی میں ہر مرد عورت کی آنکھوں کے بال ہوں گے، یہ تو پیچھے آنکھ کتنی موٹی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کتنی حسین ہوگی۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ المشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے آستینے چڑھانے والا، کہ اللہ کی قسم او قیمت سے اوپر کی چیز ہے، ریحانۃ تحت باغات ہیں جھومتے ہوئے، قصر مشید، یہاں سے باپ پیچھے چلا گیا، اونچے اونچے محل ہوں گے، برج خلیفہ کی طرح اونچے اونچے محل ہوں گے، اور 1 سیکنڈ میں نقشہ بدلنا چاہو بدل کے دوسرا ہو جائے گا، کن فیکون کی طاقت اللہ دے دے گا، کن فیکون اللہ طاقت دے دے گا، ونہر مترد، اور دریا ہوں گے اچھلتے ہوئے، دودھ کے، شہد کے، پانی کے، شراب کے، ایسی شراب یہاں نشہ چھوڑ دو، وہاں اللہ نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں پینے پہ لانے کی محفل۔ ایک ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا، نیک لوگ کافوری شراب ڈال کے پیئیں گے، سود ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، مرد عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، نوکر ہوں گے جو پلائیں گے، اور ایک وی 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 جتنے وی لگا دو ساری دنیا وی سے بھر دو، وی 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 آئی پی، وہ کون ہوں گے،
ایمان والی عورتیں بھی مرد بھی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں پلائے گا شراب طہور. وہاں ساقی اللہ ہوگا. کیا اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، یہ بیان نہیں ہو سکتا، اس کا پتہ بھی کوئی نہیں. تو یہ ایک زندگی ہے جس کو آگے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں میری مان